بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کی ایک ناقابل فراموش جنگ کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی دیواروں پر بم برسانے والا پہلا نوجوان کون تھا؟ داستان سنانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی تاریخی قصے اور داستان آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ قسطنطنیہ کی دیواروں پر بم برسانے والا نوجوان سلطان مراد ثانی تھا، جو 1421 میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا اور اگلے ہی برس اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے پاس اپنے دور کا جدید ترین ہتھیار یعنی توپیں بھی تھیں۔ اس کی توپوں نے جرمن ماہرین کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر بے تحاشا گولے برسائے، مگر قسطنطنیہ کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ ان توپوں کے گولوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سلطان مراد ثانی کے اپنے بھائی مصطفیٰ نے رومی شہنشاہ کے اشارے پر بغاوت کر دی اور مراد ثانی کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے بھائی سے جنگ کرنی پڑی۔ اس جنگ میں مصطفیٰ تو مارا گیا، لیکن سلطان پھر کبھی رومی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکا اور مرتے دم تک قسطنطنیہ کی فتح کے خواب دیکھتا رہا۔ پھر سلطان مراد ثانی کے بیٹے سلطان محمد ثانی، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے خواب کو پورا کیا۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی ناکامی سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اگر قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ریاست میں مکمل امن قائم کرنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی فائر پاور یعنی توپوں کو اتنا زیادہ طاقتور بنایا جائے کہ وہ قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا سکیں، جہاں 1000 سال سے فاتحین قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتے رہے مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب سلطان محمد فاتح کے سامنے یہ دو شرائط واضح ہو گئی تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ریاست میں مکمل امن ہو تاکہ غدار پیدا نہ ہو سکیں، اور دوسری یہ کہ مضبوط اور طاقتور توپیں ہوں جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو ریت میں ملا سکیں۔ اسی طرح سے سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کر کے سرخ سیب حاصل کر سکتا تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے باپ نے ساری زندگی خواب دیکھے۔ یہ سرخ سیب کیا تھا؟ قسطنطنیہ شہر میں ایک بہت بڑا چرچ تھا جسے ہیگا صوفیہ کہتے تھے۔ اس چرچ کے باہر 100 فٹ اونچے خوبصورت ستون پر ایک رومن شہنشاہ کا گھوڑے پر سوار مجسمہ نصب تھا۔ یہ مجسمہ اسی شہنشاہ کا تھا جس نے ہیگا صوفیہ چرچ تعمیر کروایا تھا۔ مجسمے نے دیو مالائی یونانی ہیرو ایٹلس جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلوب تھا جس میں سلیب گڑی ہوئی تھی۔ یہ سلیب اور گلوب پوری دنیا پر عیسائیت کے غلبے کی علامت تھی۔ یورپ میں مشہور تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے یہ گلوب اور سلیب حاصل کر لے گا وہی پوری دنیا کا شہنشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس شہر کی فتح حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ 1000 سال میں کئی حکمرانوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کیا گیا، مگر قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں ہر حملہ آور کو ناکام واپس لوٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے کئی سلطانوں نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ شہر فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ترک اس سلیب والے گلوب کو سرخ سیب کہتے تھے۔ سرخ سیب ان کے نزدیک پوری دنیا پر حکمرانی کی علامت تھا۔ وہ اس سرخ سیب کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے، اور اس وقت ترک دنیا کی سپر پاور تو بن ہی چکے تھے، تو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد تخت و تاج کے ساتھ سرخ سیب کا چیلنج بھی سلطان محمد فاتح کو وراثت میں مل گیا۔
سلطان محمد فاتح پہلی شرط کو پورا کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنی ریاست میں مکمل طرح امن قائم کر لیا اور امن قائم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جو اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کے کسی سلطان نے نہیں کیے ہوں گے۔ اب امن قائم کرنے کا پہلا چیلنج تو مکمل ہو گیا، اب باری آتی ہے مضبوط توپوں کی۔ سلطان کو ایسی توپ تلاش کرنی تھی یا بنوانی تھی جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ کر سلطان کی فوج کو شہر میں داخل کر سکیں۔ 15ویں صدی میں جو توپیں بن رہی تھیں ان میں یہ مسئلہ تھا کہ ان کے گولے سلفر، چارکول اور سالٹ پیٹر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا، اور جب فائر کیا جاتا تھا تو یہ گولے ٹارگٹ پر گرنے کے بعد دھماکے سے نہیں پھٹتا تھا بلکہ آہستہ آہستہ جلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان ہی نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو سلطان محمد فاتح ایک نئی اور بہتر توپ چاہتے تھے۔ اس کے باپ کے دور کے برعکس گولوں کی ٹیکنالوجی کافی بہتر بن چکی تھی اور توپیں بھی اپ ڈیٹ ہو چکی تھیں۔ یہ لوہے کے بجائے برونز سے تیار ہونے لگیں اور اس سے توپوں کی ڈیزائن بھی بہتر بن چکی تھی۔ یہ توپیں 16 فٹ تک لمبی اور 750 پاؤنڈ تک وزنی گولے پھینک سکتی تھی، لیکن سلطان محمد فاتح کو اس سے بھی بڑی توپ چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس کے کم سے کم گولوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان دیوار کو پہنچایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کسی صورت ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اسے ضرورت تھی ایک توپ انجینئر کی جو اس کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکیں۔ خوش قسمتی سے سلطان کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہنگری سے ایک نوجوان انجینئر ہوربن توپیں بنانے کی پیشکش لے کے سلطان کے پاس آیا۔ انجینئر ہوربن یہ جانتا تھا کہ سلطان کو قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے ایک بہت بڑی توپ کی تلاش ہے۔ سلطان نے ہوربن سے پوچھا کہ کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں اور اس کا گولا اتنا بڑا ہو کہ اس جیسا گولا آج تک نہیں بنا۔ انجینئر ہوربن نے پرجوش آواز میں کہا، میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میری توپیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ قسطنطنیہ کی دیواریں تو ایک طرف، اگر بابل جیسی عظیم طاقت کی دیواریں بھی راستے میں ہوں تو وہ بھی مٹی تلے دب جائیں گی۔ ہوربن نے سلطان سے اپنی صلاحیتوں کی منہ مانگی قیمت چاہی۔ سلطان نے ہوربن کی مانگی ہوئی قیمت سے بھی 4 گنا زیادہ معاوضہ دینے کا وعدہ کیا اور جلد از جلد توپیں تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ 3 ماہ بعد ہوربن نے پہلی توپ تیار کر لی۔ نومبر 1452 میں اس توپ سے فائر ہونے والے ایک گولے نے وینس کے بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وینس کا بحری جہاز ڈبونے سے ہوربن کی بنائی ہوئی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ سلطان ہوربن سے خوش تھا اور اب ہوربن کو حکم دیا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی ایک بہت بڑی گن یعنی سپر گن تیار کرے۔ کچھ ہی عرصے میں ہوربن نے بہت ساری توپیں اور ایک سپر گن تیار کر لی۔ اب سلطنت میں امن و امان بھی تھا اور توپیں بھی تیار ہو چکی تھیں، یعنی قسطنطنیہ پر حملے کی دونوں شرائط سلطان محمد ثانی کے نزدیک پوری ہو چکی تھیں اور جنگ میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو سلطان نے ترکوں کے قبائلی رواج کے مطابق گھوڑے کی دم سے بنا ایک پرچم محل کے صحن میں گاڑ دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سلطان جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ پرچم گاڑنے کے ساتھ ہی ساری سلطنت میں قاصد دوڑا دیے گئے اور تمام امیروں اور سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوجیں لے کے ایڈرین پہنچیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1453 میں موسم بہار تک 2 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا۔ اس میں 180 بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔
23 मार्च 1453 जुम्मे का दिन था। सुल्तान अपनी फौज को लेके एड्रिन से कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुआ। लश्कर के आखिर में तोपें और सुपर गन खींचकर लाई जा रही थीं। सिर्फ सुपर गन 60 बेल और 200 आदमी खींच रहे थे। उधर कुस्तुनतुनिया में भी सुल्तान की फौज के रवाना होने की खबर हो चुकी थी। कुस्तुनतुनिया के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। कॉन्स्टेंटाइन के पास सुल्तान मोहम्मद फातेह जितना ना तो लश्कर था और ना ही ऐसी तोपें थीं, मगर कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन 11 एक बहादुर इंसान था और उसके शहर को बचाने के लिए मजबूत दीवारें भी थीं जो शहर का दिफा कर रही थीं। अब वो जंग शुरू होने जा रही थी जिसकी फतह का दुनिया भर के मुसलमान 700 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह 23 मार्च जुम्मे के दिन चला था और 6 अप्रैल जुम्मे के दिन शाम के वक्त शहर के सामने पहुंच गया और उसी जगह अपना सुर्ख और सुनहरी खेमा नस्ब करवाया जहां 31 बरस पहले उसके वालिद ने अपना खेमा नस्ब किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग शुरू हो गई। शुरू में तो दोनों तरफ से नॉर्मल गोलेबाजी होती रही और हल्की हल्की झड़पें चलती रहीं। सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास जितनी फौजी ताकत और हथियार थे, मगर फिर भी कुस्तुनतुनिया को फतह करना इतना आसान नहीं था। कुस्तुनतुनिया को फतह करना क्यों आसान नहीं था, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि कुस्तुनतुनिया की दीवारों का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ था कि दीवारों को तोड़कर या उनके ऊपर चढ़कर शहर में दाखिल होना नामुमकिन था। दीवारों से बाहर एक 50 फीट चौड़ी और 20 फुट गहरी खंदक थी जिसमें ज़मीन के नीचे बिछे पाइप्स में पानी भरा जा सकता था। उसके बाद एक छोटी दीवार थी, फिर इसके पीछे एक और बुलंद दीवार थी और सबसे आखिर में तीसरी दीवार थी जिसकी बुलंदी 36 फीट से 100 फीट तक थी। कुस्तुनतुनिया का ये सबसे बड़ा दिफाई स्ट्रक्चर था जिसकी दीवारों पे चढ़ते चढ़ते लाखों की फौज खत्म हो जाया करती थी। कुस्तुनतुनिया के पास दूसरा दिफाई ढांचा था उस इलाके का मौसम। सर्दी हो या गर्मी, दोनों में ही कुस्तुनतुनिया के शहर के बाहर कोई फौज ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। हमले के लिए बेहतरीन मौसम था मौसम बहार तक का वक्त, यानी मार्च और अप्रैल तक का वक्त, और इसके बाद भी 1 महीना और यानी मई तक मुहासरा बरकरार रख सकती थी। इसके बाद सख्त गर्मी, प्यास, बीमारियां उस फौज का मुकद्दर बन जाया करती थीं और ये मुहासरा ख़त्म करना पड़ता था। यानी अगर कॉन्स्टेंटाइन सिर्फ 3 माह तक उस्मानी फौज को शहर से बाहर रोक ले तो वो जंग जीत चुका था। और कुस्तुनतुनिया के हिफाजती इंतजामात इस लेवल तक थे कि 3 माह तक किसी भी फौज को बाहर रोका जा सके, जबकि सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास इन 3 महीने से ज़्यादा एक दिन भी नहीं था। अब जंग बाकायदा शुरू हो चुकी थी। सुल्तान की फौज ने गोले बरसाने शुरू कर दिए और कुछ सिपाही दीवार पर चढ़ने की कोशिशें भी मुसलसल करते रहे, मगर दीवार पर चढ़ने वाले सिपाहियों पर तीर चलाकर और तेल फेंककर मार दिया जाता था। सुपरगन और तोपें मुसलसल गोले बरसाकर गर्म हो जाती थीं, फिर गोलेबारी को कुछ वक्त तक छोड़ दिया जाता, फिर दोबारा शुरू किया जाता। सिर्फ 1 हफ्ते की बमबारी से बैरूनी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया। सुल्तान की फौज ने इस कमज़ोर हिस्से से शहर में दाखिल होने की कोशिश की, मगर दूसरी बड़ी दीवार से कुस्तुनतुनिया के सिपाहियों ने तीरों, पत्थरों और गोलियों की बारिश कर दी और सुल्तानी फौज अंदर दाखिल नहीं हो सकी और सिपाहियों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। ज़मीनी हमले के साथ साथ बहरी हमला भी तेज़ हो गया और 7 मई तक कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर 2 बहुत बड़े हमले भी किए गए, मगर उन दीवारों पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। सुल्तान की फौज मुसलसल लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुकी थी। वज़ीरों,
مشیروں اور سرداروں نے سلطان کو درخواست کی کہ اب محاصرہ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ فوج میں اب مزید لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں رہی۔ گرمی نے بھی فوج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گرمی کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے فوج میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ہمت ہار بیٹھے تھے، مگر سلطان کسی صورت سرخ سیب کو حاصل کیے بغیر واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے آخری بار ایک زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یہ طے ہوا کہ اگر اس آخری حملے میں کامیابی نہیں ہوئی تو قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹا جائے گا۔ سلطان نے آخری حملے سے پہلے پوری فوج کو نماز پڑھائی اور اللہ پاک سے دعا مانگی۔ اب فیصلہ کن حملہ ہونے جا رہا تھا۔ 26 سے 28 مئی تک عثمانی توپوں نے دیوار پر دن رات اتنی بمباری کی جتنی پورے محاصرے کے دوران پہلے نہیں ہوئی تھی۔ کئی جگہوں سے دیواروں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ رات کو 3:30 بجے دیوار کا سب سے بڑا حصہ گر گیا اور سلطان کی فوج وہاں سے اندر داخل ہو گئی۔ قسطنطنیہ کے محافظ اور سلطان کی فوج لڑتے رہے۔ آخرکار عثمانی فوج نے قسطنطنیہ میں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہ 29 مئی صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ قسطنطنیہ 1000 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ تاریخ کی ایک ناقابل فراموش جنگ تھی جسے کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی ہی ایک اور داستان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔